عید پڑھنا چاہیے، اور اگلی عید پر ان سے وقت پوچھ کر وقت مقرر کیا گیا نماز عید کا، لیکن رات کو جو وہ چیز کھاتے پیتے اس کی مقدار کم یا زیادہ ہو گئی، لوگ انتظار کیا اور پھر عید کی نماز لوگوں نے خود ہی پڑھی اور گھروں کو چلے گئے، اور جب ان کو پورا ہوش آیا تو پتہ چلا نماز عید ہو چکی ہے۔ پھر سرکاری گاڑیاں ڈالے بیچ کر ان ملازمین کو کہا گیا کہ واپس آئیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا ہم نے تو عید کی پڑھ لی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب عید نہیں پڑھنی ہے، آپ نے صرف فوٹو سیشن ہونا ہے، اس کے اندر آپ تشریف لائیں تاکہ مدینے کی ریاست کا حکمران جو ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا نظر آ جائے کہ اس نے نماز پڑھی۔ یہ پوری ریاست کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے کہ شراب کی بوتل پر آب زمزم کا لیبل لگانے کے بعد لوگوں سے کہا جا رہا ہے سے آب زمزم تسلیم کر لیں۔ آج ابھی چائے کے وقفے میں پروفیسر صاحب اور میں جنگ اخبار پڑھا تھا، اس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کی شہ سرخی جو تھی اس میں لکھا تھا کہ لٹیروں کو نہیں چھوڑو گا۔ اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لٹیروں کو کہاں سے انہوں نے پکڑنا ہے اور لٹیرے ہوتے کہاں ہیں، اور چھوڑنا کب تک نہیں ہے، شاید اپنا کمیشن لینے کے لیے تک نہیں چھوڑنا۔ جہانگیر ترین صاحب کل پاکستان آئے، چینی کے اسکینڈل کا سب سے بڑا ڈکیت اور سرگنا جہانگیر ترین ہے، تو آپ انہیں گرفتار کر لیں ایئرپورٹ سے۔ خسرو بختیار آپ کی بغل کے اندر بیٹھا ہوا، اس نے ڈکیتی کی ہے، اس نے اس ملک کے خزانے کو لوٹا ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے دیہڑیاں لگائی ہے کرونا کے دوران اربوں روپے کی، اور اب اپنے ہسپتال کے ایک ڈاکٹر کو آپ پھر صحت کے شعبے کے اندر اٹھا کے لائے۔ فواد چودھری ہو، شیخ رشید ہو، اور یہ جو سیالکوٹ کی بی بی کم مرد ہے، کیا نام ہے اس کا جی، فردوس عاشق اوان، اس کو کرپشن کی بنیاد پر اتارا گیا تھا وزارت سے۔ اور خان صاحب آپ کا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ جو آدمی وفاق کے اندر کرپٹ ہو وہ صوبے کے اندر فرشتہ ہو جاتا ہے۔ کرپٹ ہی ہوتا ہے، وہ صوبے کے اندر ہو یا وفاق کے اندر ہو۔ اور آپ کی اطلاعات کے دونوں وزیر فواد چودھری بھی اور فیاض الحسن چوہان بھی، یہ دونوں خود پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی وحدت، اس کو پارا پارا کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہی کافی۔ لیکن میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ کہ کیا محض ہماری گفتگو کے نتیجے میں، ہماری تقریروں کے نتیجے میں آپ اجتماعی ارکان کے اندر ارکان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ سیاسی بااثر افراد کی دے کر جائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بااثر افراد کی فرشتے مرتب ہی نہیں ہو سکتی جب تک سیاسی کمیٹی کا صدر، جماعت اسلامی کا ذیلی امیر، جماعت اسلامی کا قیم، اس کے نائب امراء اور جو بھی نظام نیچے ہو، ضلعوں کا ہو، تحصیلوں کا ہو، وہ خود چل کر اس مقام تک جا کر نہ بیٹھ کے ان سے پوچھیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کے علاقے کے اندر مؤثر افراد کون کون سے ہیں، اور ان سے ملاقات کر کے آپ لوگوں کو اپنی تنظیم اور اپنی اجتماعیت کے اندر شامل ہونے کی دعوت دیں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ بیٹھے بٹھائے لوگوں کو پتہ ہی ہے نا، فلاں بھی پٹ گیا ہے، فلاں بھی پٹ گیا ہے، فلاں بھی پٹ گیا ہے، تو اب تو پھر کیا کہتے ہیں، حل جماعت اسلامی۔ آپ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو ذرا پڑھیں، وہ تو صادق اور امین تھے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی بات نہیں بولتے، جن کا بچپن، لڑکپن اور جوانی اس تہذیب سے ناواقف سماج کے اندر پکیزہ گزری تھی، وہ کیوں اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ یا عمر بن حشام کو یا عمر بن خطاب کو اسلام کے دائرے کے اندر لے آ، اسے اپنے دین کے کام کے لیے چن لے۔ کیا آج جماعت اسلامی کی کسی سطح کے امیر کی چمک اور اس کی کشش اس ہستی کے اربوں حصے کے برابر بھی ہو سکتی ہے جس سماج کے اندر انہوں نے
اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا. پھر سارا دن دعوت ہے، پتھر کھائے جا رہے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اوجری سر پہ رکھی جا رہی ہے، اور بیٹیوں کو بیک وقت طلاق دی جا رہی ہے، اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں ہو رہا. لیکن رات کو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کتنا کھڑے ہوتے ہیں؟ اتنا کھڑے ہوتے ہیں کہ خالق کائنات کو اپنے محبوب کی اس کیفیت پر ترس آ گیا. آپ نے فرمایا میرے محبوب ساری رات تو عبادت نہ کیا کریں، نصفہ وانقص منہ قلیلا، اس کو کم کر لیں، آدھی رات کر لیں، تھوڑا اور کم کر لیں آدھی رات سے، تھوڑا سا بڑھا لیں، اس سے زیادہ عبادت نہ کیا کریں. میں نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل قیام کرتے، اتنا طویل رکوع و سجود ہوتا کہ بعض اوقات آپ کے پاؤں مسلسل کھڑے رہنے کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ اس طرح نشانات نمودار ہوتے کہ جیسے آپ پاؤں پھٹے ہوئے دیکھتے ہیں. سجدے کے اندر اتنا روتے کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہمیں بعض اوقات خدشہ ہوتا کہ آپ اپنی امت کے لیے، لوگوں کو اللہ کے دین تر بلانے کے لیے اپنے آپ کو اتنا ہلکان کر دیتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ اس طرح آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز ہی نہ کر جائے اس کیفیت کے اندر. اور ہم اپنے گھر بیٹھ کے، اپنے دفتر میں بیٹھ کے، اپنے کاروباری مرکز میں بیٹھ کے اس انتظار کے اندر ہیں کہ لوگ عمران خان سے اکتا گئے، نواز شریف کو بھی انہوں نے دیکھ لیا ہے، بے نظیر بھٹو کو اور اس کے بیٹے کو بھی دیکھ لیا، اور اب تو باری ہماری. ایک طالب علم بہت ذہین ہو، بلکہ ذہین سے آگے پروفیسر بیٹھے ہیں، شاید فتین ہوتا ہے جی، وہ امتحان میں داخلہ بھیجے ہی نہ، کسی پرچے کے اندر بیٹھے ہی نہ، تو آپ کا کیا خیال ہے 31 مارچ کو اس کی کامیابی کا اعلان ہو جائے گا؟ کامیابی کا اعلان اس طالب علم کا ہوگا جو تیاری بھی کرے، اس کے انرولمنٹ بھی ہو، اور وہ بر وقت امتحان کے کمرے میں پہنچے اور اپنے 3 گھنٹے پوری توجہ اور انباہ کے ساتھ اپنے اس پرچے کو حل کرے. آج جماعت اسلامی جس صلاحیت اور صالحیت کی بات کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صلاحیت اگر ہو اور صالحیت نہ ہو تو یہ کسی کام کی صلاحیت نہیں. لیکن کیا کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا کہ جتنی فکر اپنے بچوں کی تعلیم کی، ان کے کیریئر کی، ان کے اچھے مستقبل کی، اپنے گھر کو خوب سے خوب تر بنانے کی، اپنی گاڑی کا ماڈل بہتر کرنے کی، اپنے کاروبار کے اندر ترقی دینے کی فکر ہمارے اندر ہوتی ہے، اس کا کوئی 8واں حصہ حلف تو آپ نے یہ پڑھا ہے کہ آپ کی ترجیح جماعت اسلامی ہوگی، اور آپ کو بندوق کی نوک پر کسی نے حلف نہیں پڑھایا تھا. اور جب آپ امیر کا حلف اٹھاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ میں ارکان جماعت کے درمیان عدل بھی کروں گا اور اپنی ذات اور ذاتی فائدوں پر جماعت کے کام اور اس کی ذمہ داریوں کو ترجیح دوں گا. یہ گن پوائنٹ پہ تو نہیں پڑھتا ان کا بندہ. تو یہ حلف کس کو کے سامنے ہم پڑھتے ہیں؟ کسی امیر صوبہ کے سامنے، کسی امیر جماعت کے سامنے نہیں. اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کے میں اقرار کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین وہ تو آپ کے جو 192 ارکان ہیں جی، اور ان میں 67 ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اور 10 امیدواران یا شفیق وہ بھی موجود ہیں، 77 ہو گئے، 77. آپ کا کیا خیال ہے جو 100 سے زیادہ ارکان یا نہیں ہیں؟ شادی ضرور ہوگی، کسی نے جانا ہوگا، کسی کو چھوٹا موٹا عذر بیماری بھی ہو سکتی ہے، کسی کی اہلیہ کے سر میں درد بھی ہو سکتا ہے، کسی کے بچے کے اندر پیٹ کی خرابی بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ وہ ذات آپ کے ظاہری عذر نہیں،
وہ کہتا ہے کہ وَحُصَّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے سینوں کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں میں ان رازوں سے واقف ہوں۔ انسانوں تمہارے روئے روئے کے اندر جو خیال اٹھتا ہے نا، میں اس خیال کو بھی جانتا ہوں، اور اس کی عدالت کے اندر کوئی عذر امیر ضلع کے سامنے تو پیش کیا جا سکتا ہے، امیر صوبہ کے سامنے بھی پیش کیا جا سکتا ہے، امیر جماعت کے سامنے بھی پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا آپ کسی خیال کر سکتے ہیں کہ اس کی عدالت کے اندر آپ کوئی ایسا عذر پیش کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں جس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ انسانوں میری عدالت سیشن جج میاں والی کی عدالت نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کی عدالت بھی نہیں ہے، ہائی کورٹ کی عدالت بھی نہیں ہے، میں تو روئے روئے کے اندر اٹھنے والے خیال سے اور تمہارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو میں جانتا ہوں، اور میری عدالت کا تو جاز اور بھی ہے، وہاں تو وکیل بولتے ہیں نا، لیکن جس عدالت کی بات میں کر رہا ہوں وہاں تو میں نے پڑھا ہے کہ یہ جو زبان اتنی روانی سے آپ کے سامنے بات کر رہی ہے، اس پر بھی مور لگے گی، تالا لگے گا، اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انسان کے ہاتھ، اس کے اعضاء اور جوارے، یہ خود یا اس کے حق کے اندر گواہی دے رہے ہوں گے یا اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، تو پھر یہ معمولی عذر جو ہم لے کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ وہاں تو کام نہیں آ سکتے۔ آپ کے اس اجتماع کی مجھے کسی غلط فہمی سے اطلاع نہیں تھی، میرے کسی ایجنڈے میں شامل نہیں تھا آپ کا اجتماع۔ کل یاد دہانی کے لیے آپ کے امیر ضلع نے مجھے فون کیا تو میں نے کہا میرے تو پروگرام میں نہیں ہے آپ کے پاس آنا۔ کل گجرات میں اسلامی جمی طلبہ کا ایک پروگرام تھا، رات کو 9 بجے وہ ختم ہوا، 9 بجے پھر وہاں میں نے کھانا نہیں کھایا، مگر کھانا کھاتا تو تاخیر ہو جاتی۔ اسلام آباد پہنچا کو 1 بجے، فجر سے پہلے میں اٹھ کے فیض آباد کے ایک ہوٹل سے میں نے چائے پی، اور دوسری چائے آپ کے دفتر میں پی ہے، اور میرا پوتا جو ہے وہ ICU میں ہے 3 دن سے، شفا کے اندر، میں وہاں نہیں ابھی تک جا سکتا 3 دنوں، اور ابھی آپ کے پاس نکل کے بھی سرگودا ایک پروگرام اور پھر گجرات ایک پروگرام ہے۔ کل کوٹا میرے جماعت نے ایک بڑے جلسے میں جانا ہے، 250 فیملیاں شریک ہو رہی ہیں، تو میرا خیال ہے شادی سے بڑا عذر تو میرے پاس بھی تھا، اور امیر صوبہ کے بعد یہ بات کافی ہے کہ میرے شیڈول کے اندر میاں والی کا پروگرام درج نہیں ہے، آپ امیر صوبہ بھی تشریف لا رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارکان جماعت اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ تم اس صوبے کے ایک متعین مدت کے لیے امیر مقرر کیے گئے تھے اور تم اپنے آرام کو قربان نہیں کر سکے۔ جب بھی میں یہاں بیٹھے تھوڑا سا کبھی اونگ بھی آ جاتی تھی اور کبھی پھر بیدار ہو کے بیٹھ جاتا تھا، ظاہر ہے رات کو بھی آپ نہ سوئے ہوں، پھر صبح فجر سے آپ نے سفر کیا اور مسلسل سفر کرنا ہو آپ نے، میں یہ بات کوئی اللہ تعالیٰ میں ریاض سے بچائے آپ کے سامنے تحدیث نعمت کے طور پر رکھتا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ تو ایک وقت میں میاں والی ہوتے ہیں اور اسی شام آپ اسلام آباد ہوتے ہیں، ایک وقت میں آپ بکر ہوتے ہیں اور اسی دن کیسے اتنا سفر کرتے ہیں؟ میں نے کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی والے یہ روحانیت کو اتنا نہیں مانتے، لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ روحانی قوت ان لوگوں کو ضرور دیتا ہے، وہ ضروری نہیں میرے صوبہ ہو، وہ عام گلی محلے کا کارکن بھی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھے گمان کے ساتھ اور اخلاص کی نیت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ تو میرا رب یہ کہتا ہے کہ میرے بندو جب تم میرے کام کے لیے وقت دیتے ہو، اس کو ترجیح دیتے ہو، پھر میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں، تم چل کے آتے ہو میں دوڑ کے آتا ہوں، تم دوڑ کے آتے ہو میں بھاگ کے آتا ہوں تمہاری طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے جی، اور آپ سارے دانا بینا لوگ بیٹھے آپ جانتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ایک کام تو ہے جو شاید ہم مکلف اس بات کے، جو طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، وہ ہم خرچ کریں۔ تو اگر 192 ارکان میں ہماری خواتین ارکان کی تعداد 19 ہو، تو اگر میں خوش گمانی کا شکار نہ ہوں، تو اگر میں تصور کر لوں کہ 170 ارکان رنڈوے ہیں، ان کی بیویاں فوت ہو گئی ہیں، تصور کر رہا ہوں، تو اگر 170 ارکان کی بیویاں بھی گھر میں موجود ہیں اور وہ جماعت اسلامی کے رکن نہیں ہیں، تو آپ سے زیادہ رازدان اچھا کون ہو سکتا ہے؟
آپ نے ہوا تک نہیں لگنے دی اپنی بیویوں کو کہ میں جماعت اسلامی کا رکن ہوں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی دعوت ٹھیک ہے تو اللہ تو قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو آپ جنت کے اندر کسی حور کے متلاشی ہیں کہ اس بیوی کو ساتھ نہیں لینا چاہتے؟ آپ تو جنت میں جانا چاہتے ہیں نا. تو وہ سارا دن برتن صاف کرتے رہیں گھر میں, بچوں کے کپڑے دھوتی رہیں. آپ اطمینان رکھیں یہ بیویاں بھی ڈینٹنگ پینڈنگ کے بعد بہت اچھی حالت میں, پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں, یہ اس طرح کی نہیں ملے گی. یہ ڈینٹنگ پینڈنگ ہوگی پوری, بالکل جس طرح پشاور جا کے گاڑی نہیں بن کے آتی ہے نا. اور آپ جیسے لوگ پھر یہ چٹمیاں والے لکھتے ہیں پیچھے دیکھ ٹور چکوری دی. یہ ڈینٹنگ پینڈنگ کے بعد ملیں گے. آپ پریشان نہ ہو, آپ ان کو جماعت میں لائیں. اس خوف کے اندر مبتلا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ جنت میں نہ چلی جائیں. اللہ کہتے ہیں اپنے اہل و عیال کو, اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ خدیجہ الکبریٰ نے. آپ کی اہلیہ تھی نا. آپ کے کردار سے بیوی سے زیادہ کون جانتا اپنے خاوند کے بارے میں, اس کی خلوت اور جلوت کے بارے میں. اور دوسرے ایمان لانے والے کون تھے؟ آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق. تو کیا ہمارا کوئی دوست نہیں ہے جو ہمارے کردار سے متاثر ہو جائے؟ ہماری بیویاں ہمارے کردار سے متاثر کیوں نہیں ہوتی؟ سچی بات یہ ہے کہ ہماری موضوع یہ نہیں ہے. جب یہ دعوت موضوع نہیں ہوتی. جماعت اسلامی کہتی ہے اگر کان کا اجتماع ہے, وہ گھر اہل خانہ کا اجتماع کرے. اب تو کہنا بھی چھوڑ دیا جماعت اسلامی. تو پوچھتے تھے امرکان سے کہ اہل خانہ کا اجتماع ہوتا ہے؟ ہاں گل بات ہوتی رہتی میر صاحب کار سے. گل بات کہڑی ہوتی؟ گل اجتماع ہوتا ہے, گل بات ہے. پھر واہی ہو گئی, سگریٹ کا تو ادھر ادھر اڑ کے ختم ہو گئے. میں دیکھ رہا تھا کہ نوجوان کم ہے, ہمارے بزرگ زیادہ ہیں. جس طریقے کے اندر نوجوان ان کی صفوں کے اندر نہ ہو, نہ ان کی نمازوں کے اندر نہ ہو, انہیں بھی اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. اور مجھے تو خوف آتا ہے کہ جماعت اسلامی کے کابرین میں سے اگر کوئی امیر تحصیل, اگر کوئی امیر زون, اگر کوئی امیر ضلع, اگر کوئی قیم ضلع, اگر یو سی کا امیر, کوئی وی سی کا امیر رخصت ہو گیا, اس کے گھر کے اندر جماعت اسلامی کے ضلعی امیر اور صوبائی امیر کا داخلہ غیر اعلانیہ بند ہو جائے. کیونکہ اس کے بچے تحریک سے متعارف نہیں ہوں گے. اور اگر کوئی تھوڑا سا ہوش مند آدمی مل گیا جو نشہ نہ کرتا ہو, تو وہ جماعت کے کسی ذمہ دار کو فون کرے گا کہ ہمارے ابا جان کی کتابیں کافی زیادہ پڑھی ہیں, آپ اٹھا کے لے جائیں, ورنہ ہم ان کو ردی والے پہ یا وہ جو فٹ پاتھ پہ ردی بھیجو ان کو دینے کو تیار ہے. رکن جماعت کا جنازہ نہیں نکلتا, گھر سے جماعت اسلامی کا بھی جنازہ نکلتا ہے. اور شاید پہلے بھی میں نے آپ سے یہ عرض کیا, میرے 3 بیٹے ہیں, تینوں جمعیت کے رکن ہیں. 3 ہی بیٹے ہیں, تینوں رکن ہیں. ایک بڑا جو اب جماعت کا رکن ہو گیا ہے, اہلیہ بھی رکن ہے, 2 بھائی بھی رکن ہیں, 2 بہنیں بھی رکن ہیں, بہنوئی بھی رکن ہیں, چچا بھی رکن ہے. بولے ایک لمبی تک ہے فہرست ہے گھر کے اندر ارکان جماعت کی. تو میرے بھائیو, یہ جو 192 ارکان پر بھی ہم تکیہ کیے ہیں, جن میں 100 جو ہیں وہ اس اجتماع کے اندر نہیں آ رہے, جس میں اچھے موسم کے اندر یہاں سے بھی شادی پہ جایا جا سکتا. 2-2.5 بجے سے پہلے کون سی شادی ہوتی ہے؟ نہ بھی جائیں تو معذرت کر دیں کہ ہمارا اجتماع ارکان. آپ کا خیال ہے کہ یہ 15 دن بعد ہوتا ہے آپ کا اجتماع؟ ایک ہی شادی آپ نے مس کرنی ہے نا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا. کیا ضرورت پڑی تھی اللہ تعالیٰ کو ایک ایک رشتہ گنوانے کی؟ میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے تمہارے ماں باپ, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے بچے, اور پھر بات یہاں نہیں ٹوٹی, وہ مال تجارت. اور پھر فرمایا کہ وہ باغات جنہیں تم پسند کرتے ہو, اور پھر فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا حَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, وہ گھر جو تمہیں پسند ہے,
اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تم عزیز رکھتے ہو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ جھنجھوڑ نہیں دیتی آیات؟ اور کس پس منظر کے اندر ہے؟ تو جہاد کے پس منظر کے اندر ہے، جب برچھی کھانی بھی ہے، برچھی مارنی بھی ہے، گردن کٹانی بھی ہے، گردن کاٹنی بھی ہے۔ یہاں تو چائے بھی مل گئی ہے، کھانا بھی انہوں نے لکھا ہے شیڈول میں، انشاءاللہ وعدہ پورا کریں گے، اور آپ کو بر وقت چھوڑنا اس لیے ہے کہ آپ بر وقت روشنی کے اندر اپنے گھر چلے جائیں۔ کون سا ایسا مشکل کام ہے جو، اور اگر ہم یہاں اس کے لیے نہیں آ سکتے نا، تو اپنے پاؤں کو غبار آلود کرنا، حق کے راستے کے اندر پتھر کھانا، اپنے دانت شہید کرانا، یہ سنت ہم کیسے توقع کریں اس رکن سے کہ وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے؟ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے یا بوجھل۔ کیا مراد ہے اس کا؟ اللہ کے راستے کے اندر نکلنا ہے، جو وسائل جو صلاحیت تمہارے پاس موجود ہے نا، تم اسی کے مکلف ہو۔ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کی زبان جب روانی سے چلے تو وہ دعوت کا کام کرے۔ ہر آدمی کے پاس نہ گاڑی ہوتی ہے، نہ وسائل ہوتے ہیں، لیکن اسلامی تحریک کے اندر ایسے افراد تھے جن کی زندگیاں روشنی کا منارہ نور تھی۔ وہ اس کمپلیکس کا شکار بھی نہیں ہوئے کہ ہم عالم دین نہیں، ہمیں تو پورا قرآن نہیں آتا۔ کس نے کہا کہ پورا قرآن آئے گا تو تم دائی بنو گے؟ یہ جو فلسفہ لوگ بیان کرتے ہیں نا، پہلے 5.5 فٹ کے قد پہ اسلام نافذ کرو پھر بات کرو دین کی، یہ فلسفہ درست نہیں ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، کیا ہے اس کا ترجمہ؟ ایک آیت تمہارے پاس ہے تو وہ بھی لوگوں تک پہنچاؤ۔ خیر کا جو تصور قرآن کریم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے وہ کیا ہے؟ کریم آقا نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ قیامت کا بگل بجنے لگا ہے، تمہارے ہاتھ کے اندر کھجور کی ٹہنی، اور کھجور لیٹ پھل دینے والا درخت ہے نا، تمہیں معلوم ہو جائے کہ قیامت کا بگل بجنے لگا ہے، تو تم نے کرنا کیا ہے؟ اس کھجور کی ٹہنی کو فی الفور زمین کے اندر گاڑ دینا ہے، تاکہ تمہارا آخری عمل جو ہے وہ نیکی کے طور پہ درج ہو جائے کہ تم نے ایک درخت جو ہے وہ زمین کے اندر گاڑا ہے، نہ اس کا کوئی پھل کھائے گا بعد میں، نہ شاید وہ جوان ہو، کہا بگل بجنے کا معلوم ہو جائے اس وقت بھی کھجور کی ٹہنی تمہارے ہاتھ کے اندر ہے تو زمین میں گاڑ دو۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا کہا گیا؟ جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی لے کر کے انہوں۔ کیا حیثیت ہو سکتی ہے کھجور کے ٹکڑے کے عرب کے اندر؟ وافر کھجوریں ہوتی تھی، جس طرح گندم ہوتی ہے، باجرا ہوتا ہے، کہیں مونگ پھلی ہے جس علاقے وہاں، کہیں منکیرا کے خربوزے ہیں، بکھر کے چنے ہیں، کیا ہے؟ وافر ہو تو بندہ دے سکتا ہے نا، لیکن کہا ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر، اور اس آدمی کی، اس مسلمان کی بد نصیبی کا کیا بات کرے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی ہو، وسائل بھی دیے ہو، گھر بار بھی دیا ہو، اور اس کے گھر میں 6 ماہ کی گندم اور چاول اور باقی اناج بھی موجود ہو، اور اس فکر کے اندر مبتلا ہو کہ کہیں بھوکا نہ مر جاؤں۔ اللہ کہتا ہے 2 چیزوں کا خوف دل سے نکالو، ایک یہ کہ تم بھوکے مر جاؤ گے، اور دوسرا یہ کہ تو کوئی تمہیں وقت سے پہلے مار دے گا۔ اللہ کہتا ہے 2 چیزوں کا خوف نکالو۔ اللہ کہتے ہیں تم پرندوں کو نہیں دیکھتے، روزانہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پرشکم واپس آتے ہیں۔ آپ نے کسی فاختہ کی چونچ میں، کسی چڑیا کی چونچ میں پولیتھین کا کوئی چھوٹا سا تھیلا دیکھا ہے؟ جو اس نیت سے وہ اس کے اندر باجرہ، جوار اور گندم لے کے جا رہی ہو کہ خدا نہ خواستہ اگر جمعرات کی جڑی شروع ہو گئی تو یہ 5-7 دن نہیں رکے گی۔ یہ اس اشرف المخلوقات انسان کا وہم ہے
کہ جمعرات کو شروع ہونے والی بارش جمعرات ہی کو ختم ہوتی ہے۔ پرندوں کے اندر یہ خوف نہیں ہے، اللہ کہتا ہے روزانہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پرشکم واپس لوٹتے ہیں۔ یہ تو ارکان جماعت کی بیوی ہیں نا جو فون کرتی ہیں کہ بارش شروع ہو گئی ہے تو 3 کلو پیاز، 3 کلو آلو، اناردانہ اور سبز مرچیں بھی اور بیسن بھی 2 کلو ساتھ ہی لیتے ہیں۔ یہ بارش سردیوں میں اب شروع ہوئی ہے تو یہ 5-7 دن دھیان نہیں چھوڑے۔ کسی پرندے کے منہ بھی آپ نے دیکھا؟ ہمارے علاقے میں تو کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے، ممکن ہے ادھر کوئی رواج ہو پرندوں نہیں ہوتا نا۔ انہیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ وہ پتھر کے اندر کیڑے کو رزق کون دیتا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ پتھر کے کیڑے کے بارے میں اس کو پتا ہے، وہ جاگتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، تو وہ اس رکن جماعت کو کیا پریشانی ہے جو اللہ کے راستے کے اندر اپنے پاؤں کو غبار آلود کرنے کے لیے نکلے۔ مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک واقعے کو قصص الانبیاء سے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ پیدل چلتے ہوئے کسی دوسرے شہر جا رہا تھا، انسانی روپ میں فرشتے نے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، اور فرشتے پتہ پھر جبریل آتے تھے حضور کے پاس انسانی لباس کے اندر، انسانی شکل میں آپ کے سامنے دوزانوں بیٹھتے تھے، سفید لباس پہنا ہوتا تھا، سوال کرتے تھے پھر جواب دیتے، پھر سوال کرتے پھر جواب دیتے۔ صحابہ کرام وہ جب چلے گئے تو آپ نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جی بھی آدمی تھا، سوال خود کرتا تھا جواب خود دیتا تھا؟ آپ نے فرمایا جبریل تھے اور ہمیں دین سکھانے آئے۔ اسی کو چمبے والی بات نہیں ہے کہ فرشتہ انسانی روپ میں چلنا شروع ہو گیا۔ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے تم جس جگہ جا رہے ہو وہاں تمہاری کوئی رشتہ داری ہے؟ وہ کہتا نہیں۔ کہتا ہے وہاں تمہاری کوئی عزیز داری ہے؟ کہتا نہیں۔ کہتا ہے کوئی کاروباری تعلق ہے؟ وہ کہتا نہیں۔ فرشتے نے پوچھا نہ تمہارا کاروباری تعلق ہے، نہ تمہاری رشتہ داری ہے، نہ تمہاری جو ہے وہ دوستی ہے اس سے، تو کیوں جا رہے ہو پھر وہاں؟ وہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے کے چہرے کا دیدار کے لیے جا رہا ہوں اور اس سے دین کا فہم سیکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا یہ جو پاؤں تم نے اللہ کے راستے کے اندر غبار آلود کیے ہیں کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں، کاروباری تعلق نہیں، دوستی نہیں، کائنات کے رب کو تیرا سفر اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی جنت تیرے لیے واجب کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو پاؤں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر غبار آلود ہو جائیں گے انہیں دوزخ کی آگ جو ہے وہ نہیں چھو سکے۔ تو کیا ہم اپنے پاؤں کو غبار آلود کرنے کے لیے تیار نہیں؟ کیا ہم ایسے کسی سفر کا انتخاب نہیں کر سکتے جہاں ہماری رشتہ داری نہ ہو، دوستی نہ ہو، تعلق نہ ہو، محض اس لیے کہ ہم مستقل دین کی دعوت پہنچائیں؟ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ جماعت اسلامی کے پرانے اسلاف میں ہم سے کہیں زیادہ بااعتماد لوگ تھے۔ میاں طفیل محمد صاحب کو جماعت میں کون لایا تھا پتہ آپ کو؟ میاں طفیل محمد ریاست کپورتھلا کے پہلے مسلمان وکیل تھے۔ پوری ریاست کے اندر ان سے پہلے کوئی مسلمان یہاں تک نہیں پہنچا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کے قانون کی تعلیم حاصل کر سکے۔ اور میاں صاحب صرف وکیل نہیں تھے، میاں صاحب گولڈ میڈلسٹ بھی تھے۔ اس زمانے میں یہ کلین شیپ تھے، ٹوپی سوٹ پہنتے تھے، ٹائی لگاتے تھے۔ آپ اندازہ کریں پوری ریاست کا پڑھا لکھا آدمی، ایک آدمی جس نے وکالت کی، قانون کی تعلیم حاصل، اس نے وہ جس آدمی نے ربط رکھا تھا نا وہ مستری محمد صدیق اس کا نام ہے۔ ظاہر ہے مستریوں کا کام کرتا تھا تو مستری صدیق ہی اس کا نام لکھا تاسیسی ارکان میں۔ اس نے ترجمان القرآن میاں طفیل محمد صاحب کو دینا شروع کیا، اور جس دن جماعت اسلامی کی تشکیل ہو رہی تھی میاں طفیل محمد، اتفاق کی بات ہے کہ ان کی شادی ہوئی تھی تازہ تازہ، یہ اپنی بیوی کو اپنے سسرال اور اس کے میکے سے لینے جا رہے تھے۔ کسی نے بتایا کہ یہ تو واٹس ایپ اور ذرائع ابلاغ کا زمانہ نہیں تھا نا، سینہ بسینہ بات پہنچتی
کہ مولانا مودودی نے پورے ہندوستان سے ان لوگوں کو اکٹھا کیا ہے جو ان کی فکر سے متاثر ہیں اور اس کی بنیاد پر ایک جماعت کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں۔ آج تو شادی پہ جاتے ہوئے آدمی اجتماع ارکان میں نہیں آتا نا، تو وہ بیوی کو لینے جا رہے تھے شادی کے دوسرے دن یا تیسرے دن اس کے میکے اور اپنے سسرال سے، وہاں سے بیوی کی طرف نہیں گئے، اجتماع میں چلے گئے جہاں مولانا مودودی نے پورے ہندوستان سے لوگوں کو بلایا تھا اور 100 لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اور ان میں 75 افراد نے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو ایک ایک کر کے جماعت اسلامی کے لیے پیش کیا۔ 6 7ویں نمبر پر یہ کلین شیو نوجوان 3 پیس جس نے سوٹ پہنا ہوا تھا، ٹائی جو لگاتا تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر جب جماعت میں شامل ہونے کی بات کی تو ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین نے، شیخ الحدیث کے درجے کے وہ تھے، انہوں نے کہا یہ فرنگی لباس پہنے ہوئے کلین شیو آدمی، ٹائی لگائی ہوئی ہے اس نے، یہ دین کا کام کرے گا؟ تو سادہ لو وکیل نے کہا کہ داڑھی بازار کی کوئی چیز ہوتی تو میں بھی خرید کے لے آتا، اتنی مہلت مجھے دے دے میری داڑھی باہر نکل سکے۔ مولانا مودودی نے کہا کہ اسے 3 سے 6 ماہ کا وقت دیتے ہیں یا اپنے سراپے کو تبدیل کر لیں۔ قلب و نظر کی دنیا تو پہلے ہی تبدیل تھی، اگر آج کوئی نوجوان یہاں کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں کون سی کشش اس نوجوان کے لیے ہے؟ وہ رنگینیاں چھوڑ کے آپ کے پاس آ گیا، اس کے مطلب اس کے اندر کوئی چراغ جل رہا ہے نا۔ تو مولانا مودودی نے جو وقت دیا اس کے اندر انہوں نے اپنا سراپا تبدیل کر لیا، اور مولانا مودودی جب جماعت سے معذرت کی عمارت سے تو پاکستان اور بنگلہ دیش، اس وقت بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، مشرقی پاکستان، دونوں ارکان جماعت نے اسی کلین شیو آدمی کو، جس میں جماعت اسلامی میں شمولیت پر لوگ متردد تھے، اسے جماعت اسلامی پاکستان کا امیر مقرر کیا، جنہیں آج ہم محترم میاں طفیل محمد کے نام سے جانتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، پرانی بات ہے، اسلام آباد میں جماعت کے کسی مرکزی نائب امیر نے اپنے تقریر میں بتائی تھی، غالباً خورشید احمد صاحب نے، کہ یہ اسلام آباد کے اندر جو پلازے بنتے ہیں یہ مہینوں نہیں، بعض اوقات مہینوں سے لمبی مدت ہو جاتی ہے، اتنے بڑے بڑے پلازے ہوتے ہیں، ان کی ساری تیاری فنشنگ۔ تو ایک رکن جماعت تھا، وسائل بھی نہیں تھے، اس نے اس پلازے کے سامنے وہ کھوکھا لگا لیا، اور اسلام آباد میں آپ کو معلوم ہے کئی جگہوں پر اس طرح کی جگی نما کھوکھے ہیں جنہیں ہم طالب علمی کے زمانے میں چھپر کانٹ کہتے، وہ چھپر پہ اٹھا تھا، انٹر کانٹ کا بدلے میں ہم چھپر کانٹ اسے کہتے تھے، تو وہ چائے بناتا تھا، لیکن ساتھ تھوڑے سے کلمہ طیبہ کے معنی، مسلمان اور کافر کا فرق، سلامتی کا راستہ، چھوٹی چھوٹی جو بنیادی کتابچے تھے وہ بھی رکھتا تھا۔ اور جب کوئی اسلم صاحب کی طرح کا شوقین آدمی چائے پینے آ جاتا تو وہ ان سے کہتا کہ میں آپ کو اچھی سی چائے بنا کے دیتا ہوں، پرانی پتی شتی صاف کر کے، وہ اس کا جو ساس پان ٹائپ چیز اس کو دھو کے، تو جو شوقین ہوتے ہیں نا چائے کے، وہ چائے پہ تو میلوں دور چلے جاتے ہیں کہ اچھی چائے وہاں سے ملتی، اور اس شوق میں وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ خود بھی بعض ہوگا تو جب آپ آرڈر دیتے ہیں تو کہنے پتی اگلی بھائی سٹ کے سبالی نمی فرسٹ کلاس کی چائے بنائی، ساڈے مہمان آئے، وہ بندہ اس لالچ میں بیٹھ جاتا بینچ پہ، وہ چھوٹا سا کتابچہ کہتا ہے یار میں آپ کی اچھی چائے بناتا ہوں، اس کو مجھے پڑھ کے سنائیں۔ مولانا مودودی کی تحریر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی جان رکھی ہے، اب وہ کتاب پڑھتے پڑھتے اس چائے کے چکر میں کہ بار بار اس کو ذرا اچھا طرح جوش آ جائے، تو وہ چائے پینے تک وہ کتابچہ بھی ختم ہو جاتا، اور وہ بندہ اگلے دن پھر آ جاتا اور پھر وہ ایک کتابچہ دیتا۔ تو اس ان پڑھ آدمی نے جماعت اسلامی کو 23 ارکان جماعت دی۔ کیا اس اجتماع کے اندر بھی کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ حکیم ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ میڈیکل کی کوئی پریکٹس کرتا ہو، کہ اس نے اپنے مریضوں میں، اس نے اپنے گاہکوں میں، اس نے جن سے وہ ہول سیل کا کاروبار کرتا ہے، جن سے لاکھوں اور کروڑوں روپے کی تجارت اس نے کی، کبھی اس کو بھی بتایا کہ جماعت اسلامی کا یہ پیغام ہے اور آپ بھی ہیں، آپ تو پہلے سے تیار ہوتے ہیں، یہ فارغ ہی نہیں ہے، اس کو تو پیسے گننے کا ٹائم نہیں ہے، کیسے اس کو دعوت دیں؟ آپ اس بات کے مکلف تو نہیں ہے وہ آتا نہیں آتا۔ مجھے یاد ہے کہ اب تو دبئی کے اندر وہ دوسرا نظام آ گیا نا، وہ پیسے جرمانہ گھر آ جاتا ہے،
بندے کو بھی نہیں پتا تھا، اشارے جتنی مرضی آپ توڑتے جائیں کیمرہ لگتا ہے. تو اس زمانے میں بھی اتنا ایڈوانس نظام نہیں تھا، وہ سسٹم پاکستانی کی طرح کا تھا. تو ایک ٹریفک کا اشارہ کسی نے توڑا، اور اس کو جب توڑا تو اس نے شرطے نے اس کو روک لیا. اس نے معذرت کی کہ مجھے کوئی جلدی تھی اور ہمارا وہاں پروگرام ہو رہا تھا، مہربانی کریں گے میں جلدی میں. تو جب اس نے اس کو معافی دینے کے موڈ میں آ گیا تو اس شرطے کو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تھوڑا سا وقت ہو تو آپ آ جائیں، وہاں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے تو آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے سن لیں. نہ اس شرطے نے چوک چھوڑنا تھا، لیکن اس نے اپنی طرف سے یہ پیغام اس کے ذہن کے اندر ڈال دیا تاکہ یہ اسے معلوم ہو کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ کیوں ریاضی کے استاد بننے جا رہے ہیں کہ 2 اور 2 4 کی طرح آپ چاہتے ہیں رزلٹ آ جائے؟ آپ کی ساری جدوجہد کے نتیجے کے اندر کوئی رزلٹ بھی نہ نکلے. تو مولانا امین احسن اصلاحی نے لکھا کہ حق کا راستہ وہ واحد راستہ ہے جس کا پہلا قدم بھی منزل ہے اور اس کا آخری قدم بھی منزل ہے. تیز سواری ملے تو بہت اچھی بات ہے، نہ ملے تو مولانا انہوں نے امین احسن اصلاحی کے الفاظ ہیں کہ ہم چھکڑوں پہ بیٹھ کر سفر کریں گے، نشانات منزل کی طرف بڑھیں گے، اور اگر یہ چھکڑے بھی ساتھ چھوڑ جائیں تو ہم پیدل چلنا شروع کر دیں گے، اور اگر پیدل چلنے کی سکت بھی نہ رہے، پاؤں میں آبلے پڑ گئے، تو پھر بھی ہم اپنی آنکھوں سے ان نشانات منزل کو دیکھیں گے جس کو ہم اپنا نصب العین قرار دیتے ہیں. لیکن یہ اسی صورت ممکن ہوگا کہ انسان کے، آدمی کے دل کے اندر بھی نور ایمان موجود ہو. اسلامی تحریک کے کارکن کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس کا پہلا قدم بھی منزل ہے، اس کا آخری قدم بھی منزل. حق کے راستے میں وسائل کرتے ہوئے آپ کیوں اتنے بخیل ہو جاتے ہیں؟ بیٹی کی شادی پہ تو اچھے سے اچھی چیزیں بناتے ہیں، بیٹے کی شادی پہ بہت اچھے میرج ہال کا انتخاب کرتے ہیں، سامان لیتے ہوئے ہم بہت اچھی چیزیں، اور جب کبھی اللہ کے راستے میں دینے کے وقت آ جائے تو میں ذرا مذاق کہتا ہوں کہ لوگ بایاں ہاتھ دائیں جیب میں ڈالتے ہیں. بایاں ہاتھ دایاں ڈالیں تو جلدی نکل آئیں گے نا پیسے. اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ بایاں ہاتھ دائیں جیب میں ڈال لیں، یا دایاں ڈالنا ہے تو پھر بائیں جیب میں ڈال لیں، تاکہ جتنا تھوڑا سا لیت و لال سے لیٹ ہو سکتا ہے. پھر پیسے نکال کے اس میں میلا کچیلا نوٹ آدمی تلاش کرتا ہے، حالانکہ ہوتا وہ بھی 100 کا ہی ہے، وہ بھی 500 کا ہی ہوتا ہے، نیا بھی 500 میں یا نیا 550 کا لے لیتے دکاندار. تو سید منور حسن صاحب کہا کرتے تھے کہ جب کبھی کوئی اپیل آتی ہے نا فنڈ کی، تو بہت سارے لوگ گھر کے اندر جتنی فالتو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ساری اٹھا کے دے دیتے ہیں. بل صفائی کا اس سے بہتر موقع ان کے ساتھ نہیں ہوتا. اور وہ کہتے تھے کہ پھر آدمی کے اعمال میں وہاں قیامت والے دن بھی بوسے ٹکڑے نکل آئیں گے، کوئی پھٹے ہوئے کپڑے آ جائیں گے، کوئی ٹوٹے ہوئے جوتے آ جائیں گے، کوئی مطلب اس طرح کے وہ برتن استعمال کے جن کے اندر روٹی جب آپ پکاتے ہیں تو جل جاتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیں تاکہ اللہ کا کوئی بندہ روٹی پکائے تو اس کی بھی جل جائے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کے راستے میں تم وہ چیز قربان نہ کرو جیسے تم عزیز رکھتے. میرے بھائیوں، ہر فرد کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. جس سطح کا ذمہ دار ہے، کوئی بری ذمہ نہیں ہے، میرے جماعت سمیت ایک ایک فرد نے اپنے وقت کا، اپنی صلاحیت کا، اپنے وسائل کا کائنات کی رب کی عدالت کے اندر کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی اور بنی آدم اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دیتا. عمر کہاں گزاری ہے، جوانی کہاں گزری ہے، مال کیسے کمایا ہے، جو کمایا اس کو خرچ کہاں کیا ہے، اور جو علم تمہارے پاس تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے. وہ جو سستی ہوگی سو گئی. آج کے دن یہ لوگ تو عہد کر لیں کہ 67 افراد میرے سامنے ارکان بیٹھے ہیں اور 10 رفیق یا اور کوئی نئی اصطلاح آپ نے لکھی ہے شفیق یا کیا جو بھی کی ہے، وہ اگر یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو ایک ایک لمحے کو جائزے اور احتساب کے ساتھ گزارنا ہے. اور زندہ قوموں کے بارے میں، زندہ تحریکوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا ہر لمحہ جائزے اور احتساب کے ساتھ مناتی ہیں کہ ہم نے کھویا کیا ہے، پایا کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر متنفس اس بات کو سوچے کہ اس نے کل روز قیامت کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے. اور آپ کیسے دیندار ہوں گے؟ ہر چوک اور چوراہے کے اندر شیطان ننگا ناچ رہا ہو، لوگوں کا جھوٹ بک رہا ہو،
اور آپ سچ کی مارکیٹنگ نہ کر سکیں؟ یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ.